hope in Christ. گلتیوں 5 باب اس کی 22 اور 23 آیت میں یوں مرقوم ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم کتاب مقدس میں گلتیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 5ویں باب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پولس رسول جسم اور روح کے کاموں میں فرق کر رہا ہے۔ آج کے اس حوالے پر غور کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ کام جنہیں ہم اپنے زور سے اپنی خواہش اور حواسوں کو مطمئن کرنے کے لیے سر انجام دیتے ہیں، انہیں پولس رسول جسم کے کام کہتا ہے۔ اور وہ کام جو ہم روح کے وسیلہ سے، خدا ان کے فضل سے، روح القدس کی مدد سے سر انجام دیتے ہیں، ان کاموں کو روح کے کام کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ خدا محبت ہے، مگر محبت خدا نہیں ہے۔ جب روح القدس کو ہماری زندگی میں کافی جگہ ملے تو روح کا پھل لگتا ہے اور ہمارے اندر یسوع کی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ جس محبت کا ذکر رسول اس حوالے میں کر رہا ہے، یہ یونانی لفظ اگاپے ہے۔ نئے عہد نامے میں یہ لفظ اس محبت کا بیان کرتا ہے جس کا سرچشمہ خدا ہے۔ یہ محبت خدا کا وصف ہے۔ لفظ اگاپے صرف خدا اور انسان کے باہمی تعلق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگاپے اسم ہے اور صرف بعد کے یونانی کلاسیکی ادب 2 صدی عیسوی میں ملتا ہے۔ یہ نئے عہد نامے کی مخصوص اصطلاح ہے، مگر اس کی جڑیں پرانے عہد نامہ میں ہے۔ کسی نے روح کے پھل کو انگور کے گچھے سے بہت خوبصورتی سے تشبیہ دی ہے، چونکہ اس گچھے میں سب سے پہلا انگور کا دانہ محبت ہے، لہٰذا اس نے محبت کے زاویے سے پورے گچھے کو یوں بیان کیا ہے۔ خوشی مسکراتی محبت ہے، اطمینان آرام کرتی ہوئی محبت ہے، تحمل برداشت کرتی ہوئی محبت ہے، مہربانی چمکتی ہوئی محبت ہے، نیکی دوسروں کو حصہ دینے والی محبت ہے، حلم بے ہتھیار محبت ہے، ایمانداری اعتماد کرنے والی محبت ہے، پرہیزگاری پاکیزہ محبت ہے۔ آمین۔ اسی محبت کا بیان پہلا کرنتھیوں کے باب نمبر 13 میں پولس رسول نے بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ آمین۔ یہ ساری ہی خوبیاں خدا کی محبت کی ہیں جو ہمیں صلیب پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہی محبت ہے جس میں خدا نے ہمیں بچانے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر غضب الہی سے جو دنیا پر نازل ہونے والا ہے بچ جائیں۔ اور یہ وہی محبت ہے جو روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جب خدا کا یہ وصف کسی انسان کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے تو باقی کے اوصاف بھی اپنے آپ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یوں جانیے جیسے ایک ایماندار کا دل ایک باغ ہے جس میں کلام کا بیج بویا جاتا ہے، اور خدا کی روح کی بارش یعنی جب جلال کا روح اس پر سایہ کرتا ہے تو وہ زندگی محبت کا پھل دیتی ہے، اور باقی اوصاف اس پھل کے ذائقے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس محبت کا ایک رنگ ایروس محبت ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے۔ کئی شادی شدہ جوڑے خوشی اور دیانتداری سے یہ گواہی دیتے ہیں کہ آغاز میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن الہی محبت کے وسیلہ سے ہماری باہمی محبت نہ صرف پختہ ہوئی بلکہ غیر متوقع بلندی تک جا پہنچی۔ جب یہ محبت ہم میں ظاہر ہوتی ہے تو لوگ اس محبت کو دیکھ کر، اس کے ذائقوں کو چکھ کر اور اس کے رنگوں کو دیکھ کر خدا کی تعریف کرتے ہیں
اور ہماری زندگیاں خدا کے جلال کی ستائش کا باعث ہوتی ہیں۔ آمین۔ اگلی پوسٹ میں ہم خدا کے وصف خوشی کے بارے میں جانیں گے۔